انسان نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی، عقل و شعور کی منزلوں تک پہنچا، غور و فکر کرنے پر اس نے کائنات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی جس کی وجہ سے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، کیونکہ اتنا پیچیدہ نظام کسی قوی اور دانا طاقت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں انسانوں کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین آیت نمبر 39 میں چاند کے متعلق ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے چاند کے کچھ فیزز مقرر کر رکھے ہیں جن میں چاند سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آنے لگتا ہے۔ اسکرین پہ آپ کو جو چاند کی تصویر نظر آ رہی ہے اس کو مون اینالیما کہا جاتا ہے۔ اس تصویر میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ چاند کس طرح گردش کرتا ہے۔ چاند کے تمام مراحل کو جوڑ کر اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لگ رہا ہے۔ اگر ہم بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح مضبوطی کے ساتھ زمین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، اور اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنا دیا۔ یقیناً وہ ہر چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ حال ہی میں ایک تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ پہاڑ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ پہاڑوں کی اس حرکت کو ماؤنٹین سیسمک تھرتھراہٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ زمین سے جو سیسمک انرجی پیدا کرتے ہیں اس وجہ سے تھرتھراہٹ کا شکار رہتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے یہ تھرتھراہٹ اتنے ہلکے پیمانے پر ہوتی ہے کہ انسان اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی سے گزرے تو چیونٹیوں میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ وہ ان کے پاؤں تلے آ کر کچلی جائیں گی، اس لیے وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ جلدی سے اپنے گھروں کو ہو لیں۔ دوستو، آج سائنسی ریسرچ سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ یہ نہ صرف آپس میں بات چیت کرتی ہیں بلکہ اپنی مردہ چیونٹیوں کو دفن بھی کرتی ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں بھی مختلف عہدے موجود ہوتے ہیں جن پر چیونٹیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ سپروائزر چیونٹیاں۔ قرآن مجید کی سورۃ الرعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے زیر تسلط زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری زمین کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہماری زمین کافی کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کے تقریباً 20 کے قریب آئرلینڈ اس خطے سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے سمندر کی سطح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہماری زمین پانی کا ہی حصہ بنتی جا رہی ہے۔ 17 جولائی سن 1999 میں ایک پتھر جو کہ 196 قبل از مسیح پرانا ہے دریافت کیا گیا۔ اس پتھر کا نام روزیٹا سٹون ہے۔ اس پتھر پر جب ریسرچ کی گئی تو یہ پتا چلا کہ اس پر فرعون کے لیے تعریفی کلمات لکھے گئے ہیں جو کہ یہ ہیں، آسمان تیرے لیے روتا ہے، زمین تیرے لیے کانپتی ہے، جب تم صبح کے ایک ستارے کی طرح آسمان پر چڑھتے ہو۔ یہ ساری باتیں فرعون کی تعریف میں کہی گئی ہیں۔ پتھر پر لکھی گئی اس تحریر کے مطابق فرعون کی موت کے بعد زمین اور آسمان رونے لگے اور مرنے کے بعد وہ آسمان کا ایک روشن ستارہ بن گیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ دخان آیت نمبر 29 میں 1400 سال پہلے ہی فرعون کی اس جھوٹی تعریف کا جواب کچھ یوں دیا تھا۔ مفہوم کچھ یوں ہے، بس ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ آج سے 1400 سال پہلے جیمز ویب ٹیلیسکوپ جیسی جدید ٹیکنالوجی کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اس وقت اس کائنات کے بارے میں کہا تھا جس کا مفہوم ہے، آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے سائنسدان جس کا نام سٹیفن ہاکنگ ہے، اس نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں کائنات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔
ابن عربی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور آج سائنسدانوں نے ریسرچ کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ ہمارا خلا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ابو جہل جو کہ ایک کذاب تھا، وہ بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں ابو جہل پر ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اور یہ آیت بھی ابو جہل کے جھوٹ بولنے پر ہی نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے یعنی پیشانی کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ آج سائنس بھی ریسرچ کے ذریعے یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ دماغ کا اگلا حصہ جھوٹ اور سچ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے، اور البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ اگر ان دونوں کو جمع کریں تو حاصل جواب 45 آتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا تناسب 28% بنتا ہے۔ جدید سائنس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین اور سمندر کا تناسب بھی اتنا ہی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اس طرح درست اندازہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں موجود ہو، اور ان چیزوں کا اسی ہستی کو درست اندازہ ہو سکتا ہے جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ قرآن مجید میں آنے والے وقت کے بارے میں بھی پہلے سے پیشین گوئی کر دی گئی ہے، جن میں سے بہت سی پیشین گوئیوں کا ظہور ہو چکا ہے اور کچھ کا ہونا ابھی باقی ہے۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان زبردست جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت فارسی طاقت رومن امپائر کو مسلسل شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے، کیونکہ فارس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور مشرکین بھی آگ کو پوجا کرتے تھے۔ اسی دوران سورہ روم کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ اور عرب اس پیشین گوئی پر بالکل یقین نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ رومن سلطنت مسلسل شکست پر شکست کھائے جا رہی تھی۔ مگر کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد رومن افواج نے فارسیوں کی افواج پر پے در پے حملے کیے۔ اس طرح فارس کو شکست ہوئی اور رومن سلطنت غالب آ گئی۔ رومیوں کے بارے میں یہ پیشین گوئی کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید کا یہ حیران کر دینے والا اور ناقابل یقین معجزہ تھا۔ آپ نے سمندر کی لہروں کو دیکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر بھی لہریں موجود ہوتی ہیں؟ انہیں سمندر کی اندرونی لہریں کہا جاتا ہے۔ جب سمندر میں پانی ایک لیئر میں حرکت کرتا ہے تو رکاوٹ کی وجہ سے ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے سمندر میں لہریں بنتی ہیں۔ سائنسدانوں نے سال 1893 میں یہ بات دریافت کی تھی، جبکہ قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 40 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: یا جیسے گہرے دریا میں اندھیرے ہوں، اس پر ایک لہر چڑھاتی ہے، اس پر ایک اور لہر ہے، اس کے اوپر بادل ہے، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے کچھ بھی نہ دیکھ سکے، اور جسے اللہ ہی نے نور نہ دیا ہو اس کے لیے کہیں نور نہیں ہے۔ اسی طرح اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر ڈیتھ ویلی کہلاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو جو بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، ان کا اوسطاً وزن 320 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پتھر خود بخود حرکت کرتے ہیں۔ کئی سال تک تو سائنسدانوں کو اس پتھر کی سمجھ نہ آئی اور وہ یہ جان نہ سکے کہ یہ پتھر آخر حرکت کیوں کرتے ہیں۔ سن 2014 میں سائنسدانوں نے ایک فوٹوگرافی کے ذریعے ان پتھروں کی حرکت کو کیپچر کیا۔ کیا آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتھر کس طرح حرکت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں؟ سائنسدانوں نے جب ان پتھروں کی حرکت کو کیپچر کیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ سردیوں میں یہاں پر بارش کی وجہ سے ایک تالاب بنتا ہے، جو سردی کی وجہ سے راتوں رات جم جاتا ہے اور اگلے دن برف پگھل کر کافی زیادہ موٹی ہو جاتی ہے۔ پھر ہلکی سی ہوا چلنے کی وجہ سے یہ برف پتھروں کے پیچھے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ برف جمع ہوتی ہے ویسے ویسے یہ پتھر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ دوستو، ان تمام باتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا بغیر خالق کے تخلیق نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ نظام خود بخود چل سکتا ہے۔